بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عمرہ کے مبارک سفر میں جانے والے حضرات، عازمین عمرہ اور زائرین بیت اللہ کے واسطے کچھ اہم ہدایات اور طریقے پیش خدمت ہیں تاکہ آپ کو سفر میں کسی طرح کی کوئی دشواری نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ اس پر اللہ کا دل سے شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اپنے بے شمار بندوں میں اس مبارک سفر کے واسطے منتخب فرمایا۔ عملی طور پر بھی 2 رکعت روزانہ آپ شکرانے کی ادا کریں کہ اللہ نے آپ کا نام اور آپ کا ویزا اور آپ کی ساری تیاریاں مکمل کرا دی ہیں۔ آپ اس کے شکرانے پر 2 رکعت روزانہ نماز ادا کرتے رہیں۔ دوسری چیز، جب تک آپ ابھی یہاں پر موجود ہیں، سفر میں نکلنے سے پہلے آپ ضروری احکام اور مسائل سیکھتے رہیں، اور جس زبان کو آپ سمجھتے ہیں اس زبان میں آپ کوئی کتاب حاصل کر لیں تاکہ اس کا مطالعہ کر سکیں اور اہم دعائیں جو ہیں وہ یاد کر سکیں۔ تیسری چیز، اس سفر میں نکلنے سے پہلے آپ اپنی نیت درست کر لیں کہ خالص اللہ کی رضا کے واسطے یہ سفر ہو۔ لوگوں کو دکھلاوا یا حاجی کہلانے کا شوق یا سیر و تفریح وغیرہ فاسد ارادے ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ لمبا سفر ہے اور بہت ہی مہنگا سفر بھی ہے۔ اگر خدا نخواستہ نیت میں فتور ہے، نیت میں ریاکاری ہے، اخلاص نہیں ہے، تو یہ سارا کا سارا سفر بیکار ہو جائے گا اور سارے پیسے برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے نیت کو خالص کر لینا، نیت کو درست کر لینا سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ تیسری چیز، اس سفر میں جو کچھ بھی آپ خرچ کریں گے اس کا پاک اور حلال ہونا شرط ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ رشوت کا مال، چوری کا مال، دھوکے کا مال یا کسی سے یا بینک سے لون لے کر کے اس طرح کے مال ہرگز لے کر نہ جائیں۔ ایسا مال اس میں بالکل خرچ نہ کریں۔ حتیٰ کہ جس مال میں شک و شبہہ ہو، ایسے مال کو بھی آپ اس سفر میں استعمال ہرگز نہ کریں۔ اس کے بعد یہ یاد رکھیں آپ کہ یہ سفر چونکہ لمبا ہے اور واپسی یقینی نہیں ہے، بہت ممکن ہے کہ یہ سفر میں آپ نکلیں تو واپسی مقدر نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے تمام بزرگوں کا اور اہل اللہ کا یہ دستور رہا ہے کہ نکلنے سے پہلے تمام لوگوں کے حقوق، قرضے وغیرہ سب ادا کر کے نکلتے تھے۔ آپ کے ذمے بھی اگر کسی کا کوئی حق ہے، کسی پر آپ نے کوئی ظلم کر رکھا ہے، آپ اس سے معافی تلافی کر کے لیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی بڑا قرض لے رکھا ہے جس کی ادائیگی فوری طور پر ممکن نہیں ہے، تو آپ اس قرضے کی ادائیگی کے لیے کسی کو وصیت کر جائیں اور اس کا کچھ انتظام ہو سکے تو انتظام کر کے جائیں، تاکہ اگر واپسی مقدر نہ ہو تو اس قرضے کی ادائیگی ممکن ہو سکے۔ اسی طرح سے آپ سفر میں نکلنے سے پہلے اور نکلنے کے بعد بھی اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرتے رہیں کہ صدقہ کو بلاؤں اور مصیبتوں کی دفع کرنے میں خاص دخل ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو دور کرتا ہے اور بری موت سے حفاظت کا سبب ہے۔ لہذا صدقہ ضرور کر لیں، اگر ہو سکے تو راستے میں بھی صدقے کا اہتمام کریں۔ گھر سے نکلنے سے پہلے آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر دعا کریں کہ اللہ اس سفر کو آسانی کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچائے، اور جب گھر سے قدم باہر رکھیں اس وقت دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دعا ہر شخص پڑھ لے، اور ایک دعا لمبی بھی ہے جو سن کر یاد نہیں ہو سکتی، اس کو آپ کتاب سے یاد کریں۔ اس سفر میں جو مشقتیں اور تکلیفیں پہنچیں ان کو نہایت خندہ پیشانی اور بشاشت سے آپ برداشت کریں، ہرگز ان پر ناشکری اور بے صبری کا اظہار نہ کریں،
علماء نے لکھا ہے کہ اس سفر میں بدن کو کسی قسم کی تکلیف پہنچنا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے قائم مقام ہے، لہذا سفر میں پریشانی ہو اس کو خوشی سے برداشت کریں۔ اس سفر میں نمازوں کا خصوصی اہتمام ہو، راستے میں بھی نماز ہرگز قضا نہ ہونے پائے۔ ابو القاسم حکیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص جہاد میں جائے اور اس کی وجہ سے اس کی ایک نماز فوت ہو جائے تو اس کو اس کے کفارے میں 100 جہاد کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس ایک نماز کے چھوٹنے کا کفارہ ہو سکے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نماز کتنی اہم چیز ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ حج کے شرائط میں سے ہے کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنے کی قدرت ہو۔ اگر راستہ ایسا بن جائے کہ نماز ادا کرنے کا وقت نہیں مل سکتا تو حج کی فرضیت ہی نہیں رہتی۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ جب حج کے بارے میں ایسا ہے تو عمرے کے بارے میں کیا ہوگا۔ لہذا کوشش کریں کہ سفر میں بھی کوئی نماز قضا نہ ہو سکے۔ اب رہا مسئلہ کہ ہم ہوائی جہاز پر کس طرح سے نماز پڑھیں، تو یاد رکھیں کہ بعض ہوائی جہاز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی بھی جگہ مل سکتی ہے، اور اگر مان لیجئے ایسی ممکن نہیں تو پھر آپ اپنے سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی نماز ادا کریں، لیکن یہ دھیان رہے کہ قبلے کی سمت جو ہے معلوم کر لیں، اور اگر قبلے کی سمت اور قبلہ معلوم نہ ہو سکے تو آپ تھوڑا غور کر کے اور سوچ کر ایک اندازے سے سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز ادا کر لیں۔ اس مبارک سفر میں احرام اور دیگر ضروری چیزیں ساتھ میں لے کر جانا ہے، جو گروپ لیڈر آپ کو بتلائے گا کیا کیا چیزیں لے کر جانی چاہیے۔ اس میں سے ایک چیز احرام ہے، اور احرام کہاں باندھنا ہے؟ اگر اپنے مقام پر آپ باندھ کے جا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن چونکہ آپ گروپ میں سفر کریں گے اور گروپ لیڈر کے اعلان کے مطابق آپ اپنا احرام باندھنا ہے۔ اگر احرام آپ کو راستے میں باندھنا ہے، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ شارجہ وغیرہ میں جہاں ہوائی جہاز چینج کرتے ہیں وہاں پر اگر باندھنا ہے تو چونکہ وہاں غسل وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر سے غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر نکلیں۔ غسل کرنے سے پہلے ناخن کاٹ لیں، مونچھ تراش لیں، بغل کے بال صاف کر لیں، ناف کے نیچے کے بال بھی صاف کر لیں، یعنی مکمل طور پر پاک صاف ہو کر کے اس کے بعد ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ جب آپ احرام باندھیں گے تو احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا بہتر ہے۔ احرام باندھنے کا طریقہ انشاءاللہ گروپ لیڈر جو ہے وہ آپ کو بتلا دیں گے کس طریقے سے باندھنا ہے۔ البتہ آپ اتنا مسائل ضرور جان لیں کہ احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس حالت میں کون کون سی چیزیں منع ہیں، اس کو ہر آدمی اچھی طرح سے نوٹ کر لے تاکہ احرام خراب نہ ہو جائے۔ احرام پہن لینے کے بعد آپ 2 رکعت نماز جو پڑھیں گے اس کی نیت پہلے کر لیں کہ میں 2 رکعت نفل احرام کی نیت سے پڑھتا ہوں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پوری سورہ پڑھیں، یہ بہتر ہے۔ سلام پھرنے کے بعد سر سے ٹوپی وغیرہ ہٹا لیں اور عمرے کی نیت اس طرح کریں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ یہ آپ کا احرام پورا ہوا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ نیت کرنے کے بعد جب تک آپ تلبیہ نہیں پڑھیں گے تب تک ابھی آپ کا احرام مکمل نہیں ہوا ہے۔ تو احرام باندھ لینے کے بعد اور نیت کر لینے کے بعد اب آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے، کم سے کم 3 بار بلند آواز سے پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک
ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ہے۔ تلبیہ پڑھنے کے بعد خوب خشوع خضوع سے اپنے لیے اور متعلقین کے لیے اور سبھی دوست و احباب کے لیے دعا کریں، اور آسانی کے ساتھ جدہ پہنچنے کی اور عمرہ کے قبول ہونے کے لیے خوب دعا کا اہتمام کریں۔ اگر یاد ہو تو یہ مختصر سی دعا بھی پڑھ لیں، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار۔ جب آپ نے اتنا کام کر لیا تو اب آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں لاگو ہو گئی، یعنی کہ احرام کی حالت میں بہت سے کام اب نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ کیا نہیں کر سکتے ہیں اس کو آپ توجہ سے سنیں اور یاد رکھیں۔ نمبر 1، خوشبو استعمال نہ کریں۔ خوشبو جو ہے نا، عطر وغیرہ یا خوشبودار کوئی بھی چیز آپ کو نہ بدن پہ لگانا ہے، نہ بال میں لگانا ہے، نہ کپڑے میں لگانا ہے۔ دوسری چیز، سلا ہوا کپڑا اب نہیں پہن سکتے، چڈی ہے، بنیان ہے یا اسی طرح کی اور کوئی چیز ہے، سلی ہوئی کوئی چیز آپ استعمال نہیں کریں گے۔ تیسری چیز ہے کہ سر اور چہرہ نہیں ڈھانکنا ہے، سر اور چہرہ نہیں ڈھانکنا ہے، کسی تولیے سے یا کسی چادر سے سر کو نہیں ڈھانک سکتے، ٹوپی وغیرہ نہیں پہن سکتے۔ اسی طرح بال نہیں کاٹ سکتے نہ اکھاڑ سکتے ہیں، بال جو ہے نہیں اکھاڑ سکتے نہ کاٹ سکتے، لہذا کنگھی وغیرہ کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے تاکہ سر کے بال اکھڑ نہ جائیں۔ بدن سے جوں وغیرہ بھی نہ مارے۔ اسی طرح ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے۔ اسی طرح اگر ساتھ میں بیوی ہے تو ان کے ساتھ اس طرح کی ہنسی مذاق نہیں کرنی چاہیے جو ہم تنہائی کے اندر کرتے ہیں، اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ خشکی کے جانور کو نہ چھیڑے، جیسے چڑیا وغیرہ ہے، کسی کو نہ چھیڑے نہ مارے، اور بند جوتے یا بند چپل نہیں پہننا ہے۔ یہ ساری پابندیاں جو ہے احرام باندھنے کے بعد شروع ہو جاتی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ البتہ عورت کو سلا ہوا کپڑا پہننے کی اجازت ہے، عورتوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا منع نہیں ہے، بلکہ ان کو سلا ہوا کپڑا ہی پہننا ہے۔ اور اتنا خیال رکھنا ہے کہ چہرہ اور سر اب وہ ڈھانک نہیں سکتی، چہرہ جو ہے نہیں ڈھانک سکتی، سر تو بہرحال ڈھانکنا ہے، چہرہ اب نہیں ڈھانک سکتی، چہرہ کو کھلا ہوا ہی رکھنا ہے۔ یہ سفر کے مسائل ہیں، اور انشاءاللہ اس کے آگے کا بقیہ